بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ ہمارا دماغ کیوں سن ہوتا ہے۔ دماغ سن ہونے کی مختلف حالتوں میں کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کی بنیادی وجوہات اور اسباب کیا ہیں، اور اس کے علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو چلیے پھر اس معلوماتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس مرض میں اکثر دماغ کے ایک جانب کا حصہ، دماغ کی چوٹی یا دماغ کا پچھلا حصہ اور کبھی کبھی پورا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ مسئلہ خون کی کمی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ بدن میں خون کی شدید کمی کی وجہ سے جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہمیشہ لو رہتا ہے، ایسے لوگوں کا دوران خون کیونکہ دماغ کی طرف بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں، کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور کبھی دماغ سن بھی ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں خون کی کمی کی دیگر تمام علامات پائی جاتی ہیں، جیسے کہ چہرے اور جلد کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے اور وقت سے پہلے ہی جلد پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں، تھوڑے چلنے سے سانس پھولتی ہے اور تھوڑا سا کام کرنے سے ہی شدید تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح دوسری علامت بھی خون کی کمی ہی سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا اس کا ذکر بھی ہم یہیں پہ کر دیتے ہیں، اور وہ ہے وٹامن B12 کی کمی۔ اس کی وجہ سے خون کے سرخ ذرات میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور خون کم ہو جاتا ہے، بدن میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں۔ تو دماغ سن ہونے کے ساتھ ہی اگر آپ میں خون کی کمی کی علامات بھی پائی جاتی ہیں تو ایسے میں آپ دودھ، انڈے، مچھلی، گوشت، کلیجی، انار یا انار کا جوس، گاجر کا جوس، انگور، کشمش ایسی خون پیدا کرنے والی غذاؤں کا استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کبھی سر میں چوٹ لگنے سے بہت زیادہ خون بہہ جائے تو یہ بھی دماغ کے سن ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سر میں چوٹ لگنے کے باعث ان کا کافی خون ضائع ہو گیا۔ کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے اور ٹھیک ہونے کے بعد ان کا سر سن رہنے لگا۔ پھر جیسے جیسے خوراک کے ذریعے سے بدن میں خون کی ریکوری ہوئی تو وہ 7-8 مہینے میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بعض دفعہ گیس اور تیزابیت کی زیادتی کے باعث بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ گیس جب دماغ کی طرف چڑھتی ہے تو اس سے دماغ میں بوجھ اور بھاری پن یا سن پن بھی محسوس ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ گیس دماغ کی طرف چڑھتی ہے، یہ ہم صرف آپ کو سمجھانے کے لیے محاورتاً استعمال کرتے ہیں۔ حقیقتاً گیس دماغ کی طرف چڑھتی نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا معدہ 3 حیاتی اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ ایک تو اس میں اعصاب ہیں جن کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے، دوسرا اس میں عضلات پائے جاتے ہیں جو آپ کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور تیسرا غدد ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے جگر سے ہوا کرتا ہے۔ تو جب معدہ میں گیس کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ معدہ کے اعصاب پر دباؤ ڈالتی ہے تو کیونکہ اعصاب کا تعلق دماغ سے ہے، لہذا دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے اور اس طریقے سے یہ آپ کے دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ چنانچہ گیس کی زیادتی کے باعث بھی دماغ سن ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو ترش اور کھٹی چیزیں، قابض اور دیر ہضم چیزیں یعنی گیس پیدا کرنے والی بادی چیزوں کا استعمال بند کر دینا ہے۔ خاص طور پہ رات کے وقت تو بادی چیزوں کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ زود ہضم غذا کھائیں اور کھانے کے بعد چٹکی بھر دیسی اجوائن نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ بلغم کی زیادتی سے بھی دماغ سن ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں اکثر سر کے دائیں جانب بوجھ اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے، کبھی درد بھی ہوتا ہے اور کبھی سر کا یہ حصہ سن ہو جاتا ہے۔ اس کے ہمراہ نزلہ، زکام اور کھانسی بلغم کی علامات بھی پائی جاتی ہیں، اور چھونے پر سر کا یہ حصہ سرد یعنی ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے۔
اسی طرح گرمی کی زیادتی کے باعث بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب گرمی کی زیادتی ہوتی ہے تو شدید حالت میں کسی بھی عضو میں تحلیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے، شدید ضعف اور کمزوری آنے لگتی ہے، جس کے باعث کوئی بھی حصہ سن ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ہیپاٹائٹس، پیشاب پیلا یا جل کر آنا، جلد کی رنگت زرد، ناخنوں اور آنکھوں کی زردی، ایسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اور گرمی کی زیادتی کی صورت میں اکثر سر کے بائیں جانب کا حصہ چھونے پر گرم محسوس ہوتا ہے اور اس میں سن پن کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر کی کمزوری بڑا اہم سبب ہے۔ ویسے چلتے پھرتے کام کاج کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نظر کا کوئی کام کرتے ہیں، مثلا موبائل یا لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی نظر کا کام کرتے ہیں، تو ایک دم سے دماغ سن ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے، متلی کی کیفیت ہوتی ہے اور مریض کو ایسے لگتا ہے کہ بالکل بس اب آخری وقت آ گیا ہے، سارے کام بند کر کے موبائل کمپیوٹر آف کر کے لیٹ جاتا ہے اور 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کی گھبراہٹ، بے چینی، دماغ کا سن پن، متلی وغیرہ سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل نظر کی کمزوری اور ساتھ ہی بعض دفعہ دماغ کے ورم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دماغ میں ورم نہ بھی ہو تو نظر کی کمزوری کا مسئلہ تو ضرور ہوتا ہے، چنانچہ ایسے میں فوراً اپنی نظر چیک کروائیں، نظر کمزور ہے تو چشمہ لگوائیں، یہ علامات فوری دور ہو جائیں گی۔ پھر ساتھ ہی آپ دماغ اور نظر کو طاقت دینے کے لیے بادام، اخروٹ، سونف اور دیگر غذاؤں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مخصوص حالت میں آپ کی کسی نس پہ پریشر پڑتا ہے، نس دب جاتی ہے جس سے دماغ سن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی پوزیشن بدلتے ہیں تو یہ سن پن کا احساس جاتا رہتا ہے۔ مثلا کئی لوگ جب سیدھے لیٹتے ہیں تو سر کا پچھلا حصہ سن ہو جاتا ہے، کروٹ بدل کے لیٹیں تو یہ شکایت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کئی خواتین جب بالوں کو باندھتی ہیں تو سر سن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں پگڑی باندھنے سے یا ٹوپی پہننے سے کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالیں تو دماغ سن ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتوں میں آپ زیتون کے تیل سے یا تلوں کے تیل سے سر میں روز مالش کیا کریں، گردن اور کندھوں تک 15-20 منٹ مالش کریں، لیکن ہوا سے بچا کے، اوپر سے ہوا بالکل نہیں لگنی چاہیے، اور مالش کے بعد کم سے کم 2 گھنٹے تک پانی اور کوئی بھی ٹھنڈا مشروب نہ پئیں۔ ایسا کرنے سے نسیں کھل جائیں گی، دوران خون میں بہتری آئے گی اور بہت جلد یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ بعض دفعہ بیماری کے دوران یا کسی بیماری کے بعد بھی سر میں سن ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے، مثلا کانوں میں انفیکشن، دانت نکلوانا، ٹائیفائڈ اور موروں سے متعلق امراض میں اس طرح کی شکایت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ مائیگرین یعنی آدھے سر درد کی صورت میں درد کے ہمراہ سن ہونے کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں جب سر کے آدھے حصے میں درد ہو اور ساتھ ہی سن پن کا احساس بھی ہو تو اس میں آپ اطریف الخدوس کا استعمال کریں۔ یہ دماغ کو فاضل مادوں سے پاک صاف کرتی ہے۔ جاروب دماغ ہے، یعنی دماغ میں جھاڑو لگا کر دماغ کو صاف کر دیتی ہے۔ کسی بھی اچھی کمپنی کی اطریف الخدوس لے کر 2-3 ڈبیاں استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، خوف، سٹریس، ٹینشن، بہت زیادہ غور و فکر کرنا اور ایک ہی بات کو لے کر ہمیشہ سوچتے رہنا، یہ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لہذا سٹریس سے خود کو دور رکھیں، جو آپ چاہتے ہیں اسے بھلا کر جو آپ کا رب چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس پہ راضی ہو جائیں تو ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ اب آخر میں کچھ ایسی کنڈیشنز کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ کا دماغ یہاں بتائی گئی علامات کے علاوہ مسلسل سن رہتا ہے یا دماغ کے ساتھ ہی گردن، کندھا، بازو اور ٹانگیں بھی سن ہوتی ہیں یا بدن کی ایک سائیڈ مکمل سن ہوتی ہے یا پھر دماغ سن ہونے
ہونے کے ساتھ ہی آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا اس کے ہمراہ کیا آتی ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی ہے، تو فوراً اپنا پراپر چیک اپ کروائیں۔ اسی طرح اگر دماغ سن ہونے کے ساتھ پیشاب پاخانہ کرتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا، کپڑوں میں ہی نکل جاتا ہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، تو ایسے میں بھی اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں اور اس کا مکمل چیک اپ کروائیں۔